الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایت ہے حضرت ابو سعید خدری سے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہوا، بولا کہ میرے بھائی کا پیٹ چل رہا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے شہد پلا دو۔ اس نے پلایا، پھر آیا کہ میں نے اسے پلایا، اس کے دست بڑھ ہی گئے ہیں۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے 3 بار یہی فرمایا، اور پھر وہ آیا چوتھی بار تو فرمایا اسے شہد پلاؤ۔ وہ بولا کہ میں نے اسے پلایا مگر اس نے پیٹ چلتا ہی رہا۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سچا ہے اور تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے۔ اس نے پھر شہد پلایا تو آرام ہو گیا۔ مسلم و بخاری۔ اللہ اور اس کے رسول کا قول سچا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یعنی کوئی شخص تھا تو اس کے بھائی کو دست آ رہے تھے، موشن لگے ہوئے تھے، مروڑ تھا یا موشن تھے، جو بھی تھا، بہرحال موشن بار بار آ رہے تھے، پیٹ خراب تھا۔ اردو میں دست آنے کو پیٹ چلنا بھی کہا جاتا ہے، مختلف علاقوں میں مختلف بولیاں ہوتی ہیں۔ یہی وہ یہاں محاورہ استعمال ہوا ہے حدیث میں۔ ظاہر ہے کہ یہاں خالص شہد مراد ہے، تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ 2 شفاؤں کو مضبوطی سے پکڑو، ایک شہد اور دوسرا قرآن۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ شیر خدا فرماتے ہیں کہ لا علاج بیمار اپنی بیوی سے اس کے مہر کا پیسہ لے، اس سے دوا خریدے، اس میں بارش کا پانی ملا کر استعمال کرے، انشاءاللہ تعالی شفا ہوگی۔ کہ بارش کا پانی مبارک ہے، من السماء ماء مبارکا، کہ آسمان سے جو پانی آتا ہے وہ مبارک ہے، برکت والا ہے، اور بیوی کے مہر کا پیسہ بھی برکت والا ہے، جیسے فرمایا فَكُلُوهُ هَنِيًّا مَرِيًّا، پس تم اس میں سے کھاؤ خوشی خوشی، یعنی مہر کی رقم میں سے۔ حدیث پاک کی طرف توجہ کیجیے۔ حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص سے کہا کہ شہد پلاؤ اس کو۔ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے کہ اس کے پیٹ میں ایسے انفیکشن ہے، بلغم پیدا کرنے والے جراثیم ہیں، فضلات ہیں، یا کون سی انفیکشن ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جانتے تھے، جنہیں شہد خارج کر رہا ہے، بار بار دینے سے وہ خارج ہو رہے ہیں، اس کے خارج ہونے کے بعد دست بند ہو جائیں گے۔ وما ينطق عن الهوى، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحی، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو یہ قرآن مجید ہے، سورہ نجم کی آیات ہیں، خود سے تو وہ نہیں کہہ رہے، اللہ کی وحی سے کہہ رہے ہیں۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے روزانہ 1 بار بقدر ضرورت شہد پلانے کا اسے حکم دیا، اس لیے وقت اور مقدار کا ذکر نہ فرمایا، جیسا مریض ویسی دوا۔ یعنی رب تعالیٰ نے شہد کے متعلق فرمایا ہے فیہ شفاء للناس، کہ اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔ شہد میں رب تعالیٰ سچا ہے، تو اللہ کا فرمان بھی سچا ہے، تو تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے، اس شہد سے شفا جو حاصل نہ کر سکا۔ شہد میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے، وہ تو شفا دیتا ہے، لیکن تیرے پیٹ کو شفا نہیں آ رہی، یہ گڑبڑ ادھر ہی ہے۔ تو دوا مفید ہے، قصور پیٹ میں ہے، اس سے بھی شفا حاصل نہیں کرتا۔ یا یہ مطلب ہے کہ مجھے رب تعالیٰ نے وہی فرمائی ہے کہ تیرے بھائی کے پیٹ کو شہد سے شفا ہوگی، ابھی اس کا ظہور نہیں ہوا، اس میں پیٹ ہی کا قصور ہے کہ وقت ابھی آیا نہیں ہے تو بند کیسے ہو۔ تو رب تعالیٰ کی یہ خبر سچی ہے، واللہ تعالی عالم۔ عزیزان گرامی قدر، جو علم طب ہے، شہد کو دست آور مانا گیا ہے، یعنی یہ قبض کشا ہے، موشن لاتا ہے، مگر یہاں اس سے دست بند ہو جانے یا کی جو حدیث ہے، اس میں یا تو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت ہے، یا آپ کا اللہ تعالیٰ نے جو ذاتی اختیار دیا ہوا ہے، لہٰذا
ہم لوگ دستوں میں شہد استعمال نہ کریں، یہ حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی خاص صفات میں سے ہے، اس لیے کہ اس شخص کے دست بدہضمی یا فاسد مادے کے معدے میں جمع ہو جانے کی وجہ سے تھی، یا کوئی انفیکشن تھی، یا جو بھی تھا، اس فاسد مادہ کا نکال دینا ہی ضروری تھا تاکہ بار بار یہ بیمار نہ ہو۔ اس لیے پہلی بار 3 بار یعنی شہد سے دست زیادہ ہوئے، یعنی بڑھتے گئے وہ انفیکشنز یا جو بھی ریشہ تھا یا جو بھی نکلتا گیا، جب مادہ سارا نکل گیا تو دست ٹھہر کے خود بخود، جیسے بچوں میں چھوٹوں میں دیکھا یہ گیا ہے کہ جب چھوٹے بچے 6 ماہ سے 1 سال میں اکثر دست کی بیماری میں مبتلا ہوتے ہیں تو تقریباً جو مرضی کر لیں، ہمیں وہ اپنا ٹائم پورا کرتا ہے، تقریباً 10 دن اس کو ٹھیک ہونے میں لگ جاتے ہیں، وائرسز ہیں، روٹا وائرس ہے، جو بھی ہے، تو جو بھی انفیکشن ہے۔ تو یہاں ایک بات کرتا چلوں، لوگ کہتے ہیں یہ عمر دانتوں کی ہوتی ہے، 6 ماہ سے لے کے 1 سال میں بچہ نیچے کے 2 دانت نکال لیتا ہے تو دانتوں سے یہ موشن لگے ہیں، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ ہوتا ہے کہ جب دانت نکالنے کی عمر ہوتی ہے، بچہ اس دانتوں کی الجھن کی وجہ سے ہر چیز منہ میں ڈالتا ہے، جس کی وجہ سے کوئی نہ کوئی انفیکشن پیٹ میں لے جاتا ہے اور وہ بیمار ہو جاتا ہے، پیٹ خراب ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تجویز کردہ دعا بہت ہی حکمتوں پر مبنی ہے۔ دوسرے طبیب اپنے فن کو حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی باتوں پر زیادہ قیاس نہ کیا کریں، کیونکہ ہمارا علم جو ہے وہ ظنی ہے، گمان ہے ہوگا یا نہیں، لیکن حضور کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا علم یقینی ہے، کیونکہ وہ وحی سے تائید شدہ ہے، جیسا کہ سورۃ النجم میں فرمایا گیا ہے، وما ینطق عن الہویٰ، میرے مصطفیٰ تو اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، ان ہوا الا وحی یوحیٰ، یہ وہی بات کرتے ہیں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضور کی کوئی بھی قول ہے یا فعل ہے وحی الہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان سچا پکا استقامت والا نصیب فرمائے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔